بیٹھ کر کے عورتیں 1000 وظیفہ پڑھتی ہیں، یا ودود یا ودود یا ودود، کہ شوہر ہمارے قبضے میں آ جائے۔ یاد رکھ لے، کان کھول کر کے سن لے، آپ 1000 وظیفہ پڑھ ڈالیے، 1000 وظیفہ پڑھ ڈالیے، اگر اللہ کے حکم کی موافقت نہیں کریں گے، کبھی شوہر کے دل میں محبت نہیں آ سکتی۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا آپ پورے روئے زمین کو خرچ کر ڈالتے، آپ لوگوں میں محبت نہیں ڈال سکتے، اللہ نے محبت ڈالی ہے صحابہ کرام کے درمیان، اوس و خزرج کے درمیان، جہاں لڑائیاں ہزاروں سال سے چل رہی تھی، اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ نبی آپ پورے روئے زمین کو خرچ ڈالتے، آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے، ان تعویذات سے محبت نہیں آنے والی ہے۔ محبت جو آئے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا شوہر کی اطاعت کرو، شوہر کے حکم کو مانو، شوہر کی خدمت کرو، شوہر پوری طاقت کو تمہارے لگا دے گا، پوری دولت کو میں تمہارے پیر پہ لا کے رکھ دے گا، لیکن شرط یہ کہ شوہر کی بات کو ہم مانیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت 5 کام کر لے، 8 دروازہ کھلا ہوا ہے جنت کا، 8 دروازے، 8 مسلمان مرد کے لیے 8 نہیں کھلا ہے، روزہ دار کے لیے الگ، نمازی کے لیے الگ، عورت کے لیے 8 کھولنا نے کھول دیا۔ اراسان المرأة اذا صلت 5 وصامت شهرها واطاعت بعلها واحسنت فرجها فلتدخل من ای ابواب الجنة 7۔ عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، اپنے عزت کی حفاظت کر لے، 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ ایک عورت نماز خوب پڑھتی ہے، خوب پڑھتی ہے، شوہر گھر میں آیا، پانی لا، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ جائیے نا لے لیں پانی۔ یہ تسبیح جو پڑھیں ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کس سے ملے گا؟ تسبیح کو چھوڑ کر کے۔ یہی وجہ ہے عورت کے لیے نفل روزہ رکھنا جائز نہیں شوہر کی اجازت کے بغیر۔ نفل روزہ رکھنا جائز نہیں شوہر کی اجازت کے بغیر، سمجھ رہے ہیں؟ اور مردوں کو بھی یہی حال ہے، یہ کہ مرد لوگ جو ہے اس میں ایسا ہے، دونوں طرف کا معاملہ رکھنا پڑے گا نا۔ ایک عبادت خوب شوہر کرتا ہے، ایک عورت آئی عمر فاروق کے پاس کہ حضور میرا شوہر بہت نیک ہے۔ ہاں کہ بہت نیک ہے، کیا ہوا؟ کہ رات بھر عبادت کرتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ کہاں تو اچھی بات ہے۔ تو دوسرے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہ حضور یہ شکایت کر رہی ہے، ہمارے فاروق سے کامل المومنین یہ شکایت کر رہی ہے کہ رات بھر عبادت کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، میرا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی عبادت ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ان لزوجک علیک حقا ولیسدک علیک حقا ولضیفک علیک حقا ولزورک علیک حقا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے، تمہارے پڑوسیوں کا بھی حق ہے، تمہارے بیویوں کا بھی حق ہے، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرو، تب تم عبادت گزار بن سکتے ہو۔ اپنے صرف حق ادا کر رہا ہے، مکمل طور پہ بیوی کے حق کو چھوڑے ہوا ہے، خواہ مخواہ اس کو ڈانٹتا رہتا ہے، ٹوچر کرتا رہتا ہے، نہیں نہیں نہیں، وہ کامل مرد نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے۔ پڑوسی اس کو کہتا ہے کہ شوہر بہت، میں آدمی بہت اچھا ہے، اس کا دوست لوگ کہتا ہے کہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ حضور نے کہا نہیں نہیں، اچھی کی پہچان یہ ہے، اس کی بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر اچھا ہے، خیرکم، یقیناً وہ آدمی اچھا ہے۔ ہوٹل میں بیٹھ کر کے بریانی کھلا دینا دوستوں کو بہت آسان ہے، اور بیوی کو 5 روپیہ دے دینا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ وہ نام نہیں ہوتا، وہ نام ہوتا ہے۔ مہینے میں اگر 2 روپیہ دے دیا نا 500 روپے بیوی کو، 1 سال تک یاد رکھے گا۔ 500 روپے تو دیا تھا، اور 500 روپے باہر جا کر کے دوستوں کو چائے پلا دے گا، چوبین کھلا دے گا، وہاں کچھ نہیں، کہاں وہاں نفس ہے، نفس کا دخل ہے۔ ارے بولے گا سخی آدمی، اچھا آدمی، ایماندار آدمی۔ بیوی چونکہ نام نہیں لیتی ہے، اور عورتوں میں بڑی ناشکری کا جذبہ ہوتا ہے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا، تو کیا عقلمند عورت نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ وجہ ہے تکفرن العشیر، شوہروں کے بڑی ناشکری کرتی ہے، ایک بات پہ اگر ناراض ہو گئی، تھوڑی بات پہ اگر ناراض ہو گئی، صاف کہہ دے گی آپ نے دیا کیا ہے ہم کو، جو دیا میرے ابا نے دیا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے اللہ عورتیں صاف کہہ دیتی ہے ما رأیت فیکا خیرا، میں نے آپ کے اندر کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، صاف کہہ